السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ جنگ حنین کے کچھ مشہور لیکن ضعیف واقعات کا تذکرہ کریں گے۔ ہمارا سلسلہ اور جو کتاب ہم لوگ پڑھ رہے تھے اس کا ٹاپک یہی تھا کہ سیرت کے مشہور لیکن غیر صحیح واقعات۔ کچھ واقعات ان میں سے کمزور ہیں اور کچھ واقعات ان میں سے موضوع اور من گھڑت ہیں، فیبریکیٹڈ، بیس لیس ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگ کتاب کے ختم ہونے پر آئے ہیں الحمدللہ۔ ان قریب ہم لوگ کتاب کو ختم کرنے والے ہیں اگر اللہ چاہے۔ تو آج سٹوری نمبر 94۔ امام مالک کی موطا میں صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ذکر ہے۔ صفوان بن امیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے تھے اسلام لانے سے پہلے۔ جب فتح مکہ ہوا تو وہ مکہ سے بھاگ گئے، اور وہ تو مکہ سے بھاگ گئے لیکن ان کی بیوی اسلام لے آئی۔ پھر صفوان بن امیہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے دی کہ وہ مکہ واپس آ سکتے ہیں اور ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی یا ان کا قتل نہیں کیا جائے گا۔ نہیں، ان کو امان دے دی، ان کو وعدہ کیا اللہ کے نبی نے، اور اللہ کے نبی نے ان کو آپشن دیا، ان کو موقع دیا کہ یا تو اسلام قبول کریں یا 4 مہینے کی ان کو مہلت دی جاتی ہے۔ تو ہوا یوں کہ صفوان بن امیہ واپس آئے اور اللہ کے نبی کے ساتھ رہے، اور جنگ حنین میں وہ مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ اسلام نہیں قبول کیا تھا، کافر تھے لیکن مسلمانوں کی فوج میں تھے، اور جنگ حنین میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہتھیار فراہم کیے، کچھ ہتھیار مہیا کیے، اور یہ کہ ان کے اسلام نہ لانے کے باوجود اللہ کے نبی نے ان کو اپنی مسلمان بیوی سے الگ نہیں کیا۔ اس کے بعد جنگ کے بعد صفوان بن امیہ اسلام لاتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ یہ واقعہ یعنی صفوان بن امیہ کا بھاگنا، ان کی بیوی کا اسلام قبول کرنا، اللہ کے نبی کا ان کو امان دینا اور ان کو آپشن دینا کہ تم یا تو اسلام قبول کرو یا تمہیں 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے، 4 مہینے میں تم ڈیسائیڈ کر سکتے ہو، اور پھر ان کا واپس آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنا، جنگ حنین میں بحیثیت کافر مسلمانوں کی صفوں میں رہنا۔ یہ واقعہ جو امام مالک کی موطا میں ہے یہ واقعہ صحیح نہیں ہے۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التمہید میں، اور شیخ الالبانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ارواء الغلیل جلد نمبر 6 پیج نمبر 338 سے لے کر کے 377 تک اس کے ضعف کے بارے میں بتایا ہے شیخ الالبانی نے، اور اس سے پہلے امام ابن البر نے کہا ہے کہ واقعہ ضعیف ہے۔ صحیح واقعہ کیا ہے؟ صحیح واقعہ کیا ہے کہ، اور یہ صحیح واقعہ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 3562 میں ہے۔ صحیح واقعہ یہ ہے کہ جنگ حنین کے موقع تک صفوان بن امیہ جو ہے وہ اسلام نہیں لائے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان میں تھے اللہ کے نبی کے، اللہ کے نبی نے ان کو قتل نہیں کیا تھا، اور جنگ حنین میں اللہ کے نبی نے صفوان بن امیہ سے کئی سارے زرہ، آرمر جو جنگ میں پہننے والا سامان ہوتا ہے وہ ان سے گروی ان سے لیا تھا۔ یہ واقعہ صحیح ہے، یعنی بحیثیت کافر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارا سامان جنگ کا فراہم کرتے ہیں، مہیا کراتے ہیں کچھ کرائے کے لیے۔ یہ واقعہ صحیح ہے۔ اور وہ کس طرح سے اسلام لاتے ہیں آگے وہ انشاءاللہ ہم لوگ تھوڑی دیر میں ڈسکس کریں گے۔ حدیث سٹوری نمبر 95۔ ابن اسحاق میں، سیرت ابن اسحاق میں امام ابن اسحاق نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ
عباس بن مرداس نام کا ایک شخص تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ حنین کے بعد بہت سارا مال طلب کر رہا تھا، اور جتنا دینے کے باوجود، زیادہ دینے کے باوجود اور زیادہ پوچھ رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے کہ جا کر اس کی مجھ پر سے زبان کاٹ دو، یعنی اس کو اتنا دے دو کہ اس کی زبان آئندہ بول نہیں پائے، آئندہ پوچھ نہ پائے۔ انگریزی میں اس کا ترجمہ ایسا ہوتا ہے کہ گو اینڈ کٹ ہز ٹنگ آف می، یعنی مجھے اس کی زبان سے چھٹکارا دلا دو یا اس کی زبان کو کاٹ دو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زبان کاٹ دینا چاہیے، اس کا مطلب اس کو اتنا دے دو کہ وہ خاموش ہو جائے۔ جہاں تک یہ جملے کا مسئلہ ہے، امام حافظ العراقی نے اپنی کتاب تخریج حدیث احیاء علوم الدین میں کہا ہے کہ یہ جملہ جاؤ اور اس کی زبان کو میرے اوپر سے کاٹ دو یا اس کی زبان کو بند کر دو، یہ کسی بھی کتاب میں صحیح طریقے سے منقول نہیں ہے، یہ کسی بھی کتاب میں صحیح سند سے منقول نہیں ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1060A میں یہ واقعہ صحیح سند سے آیا ہے۔ کون سا واقعہ؟ کہ عباس بن مرداس اللہ کے نبی سے پوچھتے رہتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا دیا کہ پھر وہ خاموش ہو گئے۔ لیکن اس میں یہ جملہ تو بالکل نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جا کر اس کی زبان کاٹ دو یا اس کی زبان کو مجھ پر سے بند کرا دو، یہ بالکل نہیں ہے۔ سٹوری نمبر 96، جنگ حنین کے بعد، یہ واقعی بھی صحیح نہیں ہے، جنگ حنین کے بعد صفوان بن امیہ جن کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا، وہ اللہ کے نبی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں جنگ حنین کے بعد، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک وادی میں مال غنیمت سے ملے ہوئے ایک وادی میں بہت سارے گائے اور بھیڑ بکریاں تھیں۔ تو اللہ کے نبی نے یہ دیکھا اور صفوان بن امیہ سے پوچھا کہ کیا تم اس کو پسند کرتے ہو؟ جب صفوان بن امیہ نے کہا کہ ہاں میں اس کو پسند کرتا ہوں، تو اللہ کے نبی نے بولا کہ یہ پورا تمہارے لیے ہے اور اس کے برابر کا اور ایک تمہارے لیے ہے، یعنی ڈبل دیا۔ تو صفوان بن امیہ نے بولا، انہوں نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے مجھے چیز دیا، اس سے زیادہ میں کچھ اور چیز پسند نہیں کرتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ واقعہ جس میں اللہ کے نبی صفوان بن امیہ کو دو وادی، یعنی ایک وادی وہ دیکھتے ہیں اور اس کا ڈبل صفوان بن امیہ کو ہدیہ کرتے ہیں، اور صفوان بن امیہ اسلام قبول کرتا ہے۔ یہ واقعے کو محمد بن عمر الواقدی نام کے ایک شخص نے نقل کیا، اور وہ متروک راوی ہے، وہ جھوٹے قصے کہانیاں بیان کرتا تھا۔ صحیح واقعہ یہ ہے کہ صفوان بن امیہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے مجھے اتنا دیا کہ اس روئے زمین پر سب سے محبوب شخص وہ بن گئے۔ یعنی جنگ حنین کے بعد اللہ کے نبی نے صفوان بن امیہ کو اتنا دیا مال غنیمت سے کہ صفوان بن امیہ نے کہا کہ وہ روئے زمین میں سب سے محبوب شخص میرے لیے بن گئے۔ اور یہ واقعہ صحیح مسلم 2313 میں ہے، صحیح مسلم 2313، صحیح مسلم 1060A میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان بن حرب، صفوان بن امیہ، عیینہ بن حصن، اقرا بن حابس اور عباس بن مرداس کو 100 اونٹ دیے، 100 اونٹ اللہ کے نبی نے ان کو دیے۔ صحیح مسلم میں 2312A اس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ان سے کوئی چیز مانگی گئی، انہوں نے اپنے لیے نہیں رکھا، انہوں نے اللہ کے نام پہ اس کو صدقہ اور خیرات کر دیا۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی کچھ مانگتا تھا، اللہ کے نبی اس کو ایسے ہی اٹھا کر یہ کوئی چیز دے دیتے ہیں۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ جنگ حنین کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ کو بہت سارا مال دیا، تب وہ اسلام قبول کیے اور وہ ایک بہت نیک مسلمان بنے۔ اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے فائدے کے لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے جہادی مہم میں جس میں کفار و مشرکین کے ساتھ لڑائیاں تھیں، اس میں صفوان بن امیہ مسلمانوں کی صفوں میں آگے رہے۔
اسٹوری نمبر 97. محمد بن عمر الواقدی نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ بن ابی سفیان کو 100 اونٹ دیے اور 40 پون سونا دیا، تقریباً 40 پون کے برابر یا ایسا کچھ سونا دیا جنگ حنین سے. تقریباً 40 پون یا اس سے زیادہ کا سونا اللہ کے نبی نے جنگ حنین کے بعد دیا. یہ واقعہ کہ اللہ کے نبی نے معاویہ کو اتنا زیادہ مال دیا، یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، اور امام ذہبی اس کو اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں فرماتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کیونکہ امام الواقدی خود بیان کرتے ہیں دوسری جگہ کہ معاویہ نے اسلام قبول کیا صلح حدیبیہ کے بعد، یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ نے صلح حدیبیہ کے بعد ہی اسلام قبول کیا. تو پھر اللہ کے نبی نے ان کو اتنا مال کیوں دیا؟ کیونکہ مال تو انہیں کو دیا اللہ کے نبی نے جنگ حنین کے بعد، جن کا دل اسلام پر مضبوط کرنا تھا. اور ایک بات یہاں پر امام ذہبی نے یہ بھی ذکر کیا کہ اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس اتنی دولت تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث 1480 میں فاطمہ بنت قیس سے کیوں کہتے کہ معاویہ غریب ہے اور معاویہ کے پاس کوئی مال نہیں تو اس سے شادی مت کرو؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سندن تو واقعہ صحیح نہیں ہے اور متناً بھی واقعہ وہ صحیح نہیں، متن بھی اس کا ٹیکسٹ بھی صحیح نہیں ہے. جو امام الواقدی نے کہا کہ معاویہ بن ابی سفیان کو اللہ کے نبی نے جنگ حنین کے بعد 100 اونٹ دیے اور 40 پون سے زیادہ کچھ اس کا سونا دیا. اور امام محمد بن عمر الواقدی کے بارے میں پہلے ہی ذکر کیا ہم نے کہ وہ صحیح راوی نہیں ہے. جنگ حنین کے وقت ایک شخص شیبہ بن عثمان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قتل کرنے کی کوشش کی، اللہ کے نبی کو ختم کرنے کی یعنی قتل کرنے کی کوشش کی. یہ واقعہ عام طور پر سیرت کی کتابوں میں رہتا ہے، یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، اور اس واقعے کی سند کو امام ابن حجر الہیثمی، امام الذہبی اور امام ابن حجر العسقلانی تینوں نے اس واقعے کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے. امام ابن حجر الہیثمی نے اپنی کتاب مجموع الزوائد میں، امام الذہبی نے اپنی کتاب المغازی میں، اور امام ابن حجر نے اپنی کتاب الاصابہ میں اس واقعے کو ضعیف قرار دیا ہے. اور جنگ حنین کے بعد یہی شیبہ بن عثمان، اس کے بارے میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ شیبہ بن عثمان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ بلقا نام کے ایک میدان پر گھوڑوں کی جماعت دیکھ سکتا ہے، بلقا نام کے ایک میدان پر گھوڑوں کی جماعت دیکھ سکتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ بلقا کے میدان پر گھوڑے صرف ایک کافر دیکھ سکتا ہے. یعنی بلقا نام کا ایک میدان تھا، بہت دور تھا، وہاں پر گھوڑوں کی ایک جماعت شیبہ بن عثمان کو دیکھ رہی تھی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ صرف ایک کافر بلقا کے میدان پر گھوڑوں کو دیکھ سکتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیبہ کے سینے پر ہاتھ مارا اور دعا کی کہ اللہ اس کو اسلام کی ہدایت دے، اور پھر شیبہ بن عثمان مسلمان بن جاتے ہیں. امام ابن حجر الہیثمی نے اپنی کتاب التقریب میں کہا ہے کہ اس واقعے کی سند میں ایوب بن جابر نام کا ایک شخص ہے اور وہ ضعیف ہے. اس کی وجہ سے یہ واقعہ جو ہے ضعیف ہے، واقعہ صحیح نہیں ہے. طائف کے واقعات میں ہم لوگ ایک واقعہ ذکر کریں گے، اس کے بعد میں انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. حنین کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف پر حملہ کیا. تو یہاں پر ایک چیز ڈاکٹر محمد عبداللہ علوشن نے ذکر کیا کہ یہ بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے موقع پر منجنیق، جس کو انگلش میں کیٹپلٹ یا بیلسٹا
یا مینگونیل کہتے ہیں، یعنی پتھر مار، یعنی اس پہلے کے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو بڑے بڑے پتھر دشمن کے قلعوں پر مار دیے جاتے تھے، کہ اللہ کے نبی نے یہ طائف کے لوگوں پر استعمال کیا جب طائف کے لوگوں کا محاصرہ کیا، طائف کے لوگوں پر اٹیک کیا۔ ڈاکٹر محمد بن عبداللہ العلوشن اپنے ریسرچ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے۔ امام زیلائی نے کہا ہے کہ امام ترمذی نے اس کو ایک ضعیف اور معدل سند سے نقل کیا ہے۔ جامع ترمذی کی کتاب 2989 میں اس کا ذکر ہے، یعنی اس میں کئی سارے راوی مسنگ ہیں۔ صحیح مسلم 1059 جی میں طائف کے محاصرے کا، طائف کے اٹیک کا ذکر ہے، اور بخاری میں 6086 میں بھی ذکر ہے، اور ان میں طائف پر منجنیق کے استعمال کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات منشن کرنا چاہوں گا کہ مرسل روایت ہیں کہ طائف پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منجنیق کا استعمال کیا۔ ان کا ذکر امام ابن حجر العسقلانی نے اپنی کتاب التلخیص الحبیر میں کیا ہے، اور امام ابو داؤد کے مراسیل میں سے کچھ روایت ہیں، اور امام ترمذی نے اس کو ضعیف سند سے کیا ہے، لیکن ضعیف سند سے روایت کی ہے۔ امام ابو داؤد نے مرسل سند سے، یعنی صحابی موجود نہیں ہے لیکن تابعی تو ہے، تابعی تک تو روایت صحیح ہے۔ شیخ شعیب الارنوت نے طائف پر جو حملہ ہوا اس کی روایت کو، جو زاد المعاد ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کہا کہ سند صحیح ہے لیکن مرسل ہے، یعنی تابعی تک رکتی ہے۔ شیخ البانی نے بھی یہی کہا کہ طائف پر جو حملہ ہے وہ روایت مرسل ہے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ روایت صحیح ہے لیکن صحابی کا ذکر نہیں ہے۔ تو جو ڈاکٹر محمد عبداللہ العلوشن نے کہا، غالباً یہ ان کی اجتہادی غلطی ہے، لیکن کم سے کم 2 مرسل روایت ہیں، مرسل صحیح روایت ہیں جو تابعی تک تو صحیح ہیں، جس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے طائف پر جب حملہ کیا تو منجنیق یعنی کیٹاپلٹس کا استعمال کیا، اور یہی صحیح بات ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی بار ہم لوگ 101 سے ہم لوگ شروع کریں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور سیرت کو صحیح احادیث کی روشنی میں پڑھنے کی توفیق دے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔